کیا عورتوں پر بھی تراویح کی نماز سنت مؤکدہ ہے؟ احادیث شریف میں اس بارے میں کیا بیان ہے؟ اگر عورتیں نماز تراویح پڑھ سکتی ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ کیونکہ مرد تو مسجد میں جا کر باجماعت نماز تراویح ادا کرتے ہیں۔ عورتوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ نماز تراویح کی نیت کیسے کی جائے گی؟ نماز تراویح میں کون سی صورتیں پڑھی جائے گی؟ کیا نماز تراویح میں کوئی سی بھی صورت پڑھی جا سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کی آمد ہو گئی ہے، چاند نظر آ گیا ہے۔ میرے تمام محترم ناظرین کو رمضان کا چاند مبارک ہو۔ اللہ کریم ہم سب کو رمضان کے سارے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان کی ساری برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ مرد ہو یا عورت، نماز تراویح ان دونوں کے لیے سنت مؤکدہ ہے، مگر عورتوں کے لیے جماعت سنت مؤکدہ نہیں ہے۔ کفایت المفتی المنتقی شرح معطا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دور میں رمضان میں تراویح کے لیے قیام کرنا اتنا عام اور معمول کا عمل تھا کہ عورتیں بھی اس کا اہتمام کرتی تھی اور اپنے گھروں میں ہی کسی قاری سے قرآن کریم سنا کرتی تھی۔ معطا امام مالک میں روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ایک مدبر غلام تھے جن کا نام حضرت ذکوان تھا، اور وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو رمضان المبارک میں گھر ہی میں نماز تراویح کے لیے قرآن سنایا کرتے تھے۔ خود امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مروی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تقلید میں وہ اپنے گھر والوں کو گھر ہی میں نماز تراویح میں قرآن مجید سنایا کرتے تھے، لیکن جامع مسجد میں عورتوں کے لیے کوئی اہتمام نہیں ہوتا تھا۔ اب یہاں پر سوال اٹھتا ہے کہ اگر عورتیں گھر میں ہی نماز تراویح پڑھے گی تو اس کی نیت کیسے کرے گی؟ گھروں میں نماز تراویح پڑھنے کا کیا طریقہ کار ہے اور اس میں کون سی صورتیں پڑھنی ہوتی ہے؟ محترم ناظرین، ضروری ہے کہ عورتیں آج کل کے دور میں گھروں میں ہی نماز تراویح پڑھے۔ عورتوں کے لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جانا یا گھر سے باہر کسی جگہ پر جا کر باجماعت نماز میں شرکت کرنا مکروہ ہے۔ فرض نماز ہو یا عید کی نماز ہو یا تراویح کی نماز کی جماعت ہو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں مسجد میں نماز کے لیے آتی تھی، لیکن وہ بہترین زمانہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس موجود تھے، وحی کا نزول ہوتا تھا، اسلامی احکام نازل ہو رہے تھے، اور عورتوں کے لیے بھی علم دین اور شریعت کے احکام سیکھنا ضروری تھا۔ لیکن اس وقت بھی عورتوں کو یوں ہی حکم تھا کہ عمدہ لباس اور زیورات پہن کر اور خوشبو لگا کر نہ آئے، نماز ختم ہونے کے بعد فوراً مردوں سے پہلی چلی جائے، اور ان پابندیوں کے ساتھ اجازت کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو یوں ہی ترغیب دی تھی کہ عورتوں کا گھر میں اور گھر میں بھی اندر والے حصے میں نماز پڑھنا مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے افضل ہے، جبکہ امام خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تھے۔ حضرت ام حمید رضی اللہ تعالی عنہا برگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کی کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کا شوق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا شوق اور دینی جذبہ بہت اچھا ہے، مگر تمہاری نماز اندرونی کوٹھی میں کمرے کی نماز سے بہتر ہے، اور کمرے کی نماز گھر کے احاطے کی نماز سے بہتر ہے، اور گھر کے احاطے کی نماز محلے کی مسجد سے بہتر ہے، اور محلے کی مسجد کی نماز مسجد نبوی کی نماز سے بہتر ہے۔ چنانچہ ام حمید رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمائش کر کے اپنے کمرے کے آخری کونے میں، جہاں سب سے زیادہ اندھیرا رہتا تھا، نماز پڑھنے کی جگہ بنوائی اور وہیں نماز پڑھا کرتی تھی، یہاں تک کہ ان کا وصال ہو گیا اور اپنے خدا کے حضور حاضر ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد جب حالات بدل گئے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنے زمانے میں جب یہ دیکھا کہ عورتیں اب ان پابندیوں کا خیال نہیں کرتی تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے
میں صحابہ کرام کی موجودگی میں عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع کر دیا گیا، اور اس پر گویا سب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا اتفاق ہو گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ عورتوں کی جو حالت آج ہو گئی ہے، وہ حالت اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوئی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع فرما دیتے۔ تو محترم ناظرین، احادیث کی روح سے عورتوں کا گھر میں تراویح کی نماز پڑھنا ہی بہتر ہے۔ اب آپ کو گھر میں نماز تراویح پڑھنے کا طریقہ بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم عشاء کے 4 فرض پڑھیں گے۔ عشاء کی نماز کے 4 فرض پڑھنے کے بعد پھر ہم 2 سنت مؤکدہ ادا کریں گے، پھر 2 رکعت نفل پڑھیں گے، اس کے بعد وتر نہیں پڑھیں گے، پھر 20 رکعت تراویح کی نماز ادا کی جائے گی۔ 20 رکعت تراویح کی نماز پڑھیں گے اور 2 رکعت کر کے پڑھیں گے۔ اگر آپ 4 رکعت پڑھتی ہے تب ہی کوئی حرج نہیں ہے، نماز ہو جائے گی، لیکن بہتر یوں ہی ہے کہ 2 رکعت کر کے پڑھی جائے۔ تراویح کی ہر 4 رکعت کے بعد تراویح کی تسبیح یا دعا کو پڑھیں گے۔ اگر آپ کو دعا زبانی نہیں آتی تو اس کو دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 20 رکعت اس طرح سے مکمل ہوگی۔ 20 رکعت تراویح کی نماز پڑھنے کے بعد پھر وتر ادا کریں گے، پھر 2 نفل پڑھیں گے۔ ناظرین مکرم، اب مسئلہ یہ ہے کہ ان 20 رکعتوں میں ہم نے کون سی صورتیں پڑھنی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی خاص صورتیں نہیں ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ کوئی مخصوص صورتیں ہی پڑھی جائے گی۔ جو بھی آپ کو قرآن پاک آتا ہے، کوئی سی بھی صورتیں جو کہ آپ کو آتی ہے، 10 پڑھ لے، 5 آتی ہے تو 5 پڑھ لے۔ جب وہ صورت ختم ہو جائے اور تراویح باقی رہتی ہے تو ان صورتوں کو دہرا لے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر آپ کو صرف 4 صورتیں آتی ہے، یعنی 4 قل آتے ہیں، تو تب بھی آپ کی نماز بالکل آسان طریقے سے ہو جائے گی۔ یعنی 2 رکعتوں میں آپ نے 2 قل پڑھ لے، اس کے بعد اگلی 2 رکعتوں میں دوسرے 2 قل پڑھ لے، اسی طرح سے 4 رکعت بھی ہو جائے گی، 4 قل بھی ختم ہو جائیں گے۔ پھر دوبارہ سے ان کو دہرا لے، لیکن ترتیب کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اگر آپ کو ان 4 قل سے زیادہ صورتیں آتی ہے تو اسی ترتیب سے سب صورتوں کو پڑھ لیں گے، مگر ترتیب کا خاص خیال رکھنا ہے۔ جب وہ سب صورتیں پڑھ لے تو اس کے بعد دوبارہ سے ان کو دہرا لیں گے۔ بس ترتیب کا خاص خیال رکھنا ہے کہ پہلے والی صورتیں بعد میں نہیں پڑھنی اور بعد والی پہلی نہیں پڑھنی۔ ایسے نہیں کرنا کہ بعد میں آنے والی صورتوں کو آپ پہلے رکعت میں پڑھ لے اور پہلے آنے والی صورتوں کو دوسری رکعت میں پڑھ لے۔ محترم ناظرین، نماز تراویح کی نیت کیسی کیجیے؟ نیت کہتے ہیں دل کے پختہ ارادے کو۔ زبان سے نیت کرنا کوئی ضروری نہیں، کوئی لازمی شرط نہیں ہے۔ دل کے اندر آپ کا جو ارادہ ہے، جس مقصد کے لیے آپ کڑی ہوئی ہے، آپ نے دل میں ارادہ کیا ہے کہ میں 2 رکعت تراویح کی نماز پڑھتی ہوں، بس یوں ہی نیت ہوگی۔ اس کے علاوہ زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن علماء بیان کرتے ہیں کہ زبان سے نیت کرنا مستحب ہے۔ اگر آپ زبان سے نیت کریں تو اس طرح سے نیت کر سکتی ہے کہ میں نیت کرتی ہوں 2 رکعت نماز تراویح کی واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی جانب، اللہ اکبر۔ یہ طریقہ زبان سے نیت کرنے کا ہے، لیکن کوئی ضروری نہیں۔ 20 رکعت ختم ہو جانے کے بعد پھر دعا پڑھیں گے۔ دعا پڑھنے کے بعد پھر وتر کی نماز پڑھی جائے گی، کیونکہ ہم نے پہلے وتر کی نماز نہیں پڑھی تھی۔ اس کے بعد چاہے تو نفل بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو نہ پڑھے، وہ آپ کی مرضی پر منحصر ہے۔ وتر پڑھنے کے بعد آپ کی نماز ختم ہو جائے گی۔ یہ نماز تراویح ادا کرنے کا بہترین اور صحیح طریقہ ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لے، اپنے دوست احباب کے ساتھ صدقے جاریہ کی نیت سے شیئر کر دے، اور کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کا پیارا نام الرحیم ضرور ٹائپ کرے۔